اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گفتگو معراج کے اوپر اس دن ختم کیا تھا۔ کل صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ تھی، اس وجہ سے کل کا دن مخصوص کر دیا تھا، ان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ آج پھر دیکھتے ہیں۔ خیر، تو پہلی چیز جناب عبدالعظیم حسنی نے معراج کا اقرار کیا، بتایا کہ حق ہے معراج، اس کے اوپر ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو تھی، اس میں قبر میں سوال اور جواب کا مرحلہ تھا کہ منکر نکیر آئیں گے، قبر میں سوال اور جواب کریں گے۔ تو یہ بھی مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ شیخ صدوق نے بھی اس چیز کو اپنے کتاب میں بیان کیا ہے، بہت ساری روایت ہیں، علماء نے بھی اس کے اوپر بہت قلم چلائی ہے، چونکہ کلامی بحث ہے یہ، اور اس کے اوپر بہت ڈیپلی گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح کے سوال ہوں گے، کیا ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، وہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ۔ اس کے بعد جس چیز کا اقرار کیا تھا جناب عبدالعظیم حسنی نے، وہ جنت اور جہنم کی خلقت کے اوپر تھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت میں کیا کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کیا ملے گا، کون کون سی نعمتیں ہیں۔ جہنم ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد میزان کا اقرار کیا انہوں نے کہ میزان ہے۔ میزان وہی اب ترجمے اور ٹرانسلیشن کی مجبوری ہے کہ اسے ترازو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ میزان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو پرکھے گی، اس کے اوپر ہمارے اعمال پرکھے جائیں گے کہ ہم کتنے پانی میں تھے، کتنے دکھاوے میں کیا ہے، کتنے سچ میں ہم نے عمل انجام دیے ہیں، کتنا خدا کے لیے کیا ہے، کتنا دوسروں کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد صراط، معروف کیا ہے ہمارے درمیان؟ پل صراط۔ عربی میں صراط کا مطلب ہی پل ہوتا ہے، تو پل صراط وہی چیز ہو گئی کہ تالا لاک کر رہے ہیں لب ساحل کے کنارے، جو لوگ مذاق میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں زیر آسمان کے نیچے، ویسے یہ پل صراط بھی ہے۔ تو خیر صحیح ہے کیا؟ صراط حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود جناب سید عبداللہ شبر فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ صراط بھی ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اگر کوئی انسان اس بات کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ صراط نام کی کوئی چیز ہے یا صراط کا کوئی مرحلہ ہے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی کوئی بھی فرقہ ہو، کسی بھی سیکٹ کے ماننے والے ہوں، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کیا ہے۔ تمام فرقوں کا اس کے اوپر عقیدہ ہے کہ صراط ہے، اور یہ صراط کہاں ہے؟ صراط جہنم کے اوپر ہے، صراط جہنم کے اوپر ہے۔ اب یہ اردو کی مجبوری ہے، پل کی شکل کا، یہ مجبوری میں کہہ رہا ہوں پل کی شکل کا، کیونکہ خود صراط مانے پل ہوتا ہے، تو یہ جہنم کے اوپر ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ جناب عبداللہ شبر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ شمشیر سے زیادہ، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، صحیح ہوں گے، وہ اس کے اوپر سے آسانی سے گزر جائے گا، جیسے بجلی چمکتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ میں وہ آدمی گزر جائے گا۔ اور جس کے اعمال خدا نخواستہ صحیح نہیں ہوں گے، گڑبڑ ہوگا، اس کے پیر وہاں ڈگمگائیں گے، اور جس کے اعمال ایک دم ہی چوپٹ ہوں گے، وہ پیر رکھتے ہی نیچے چلا جائے گا۔ اور شیخ صدوق نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کلمہ گو ہی صراط کے اوپر سے عبور کرے گا، نہیں، جتنی بھی مخلوق پروردگار عالم کی انسان کے نام سے مخلوق موجود ہے، تمام انسانوں کو صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہیں پہ کام آئے گی چیزیں۔ بعض تفاسیر نے صراط کو صراط مستقیم سے، صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین میں تفسیر کیا ہے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو دس تفسیر،
جس انسان کا عقیدہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہوگا وہ آسانی سے صراط سے گزر جائے گا. جو منکرین ولایت امیر المومنین ہوں گے وہ گزر نہیں پائیں گے. اس کے بعد معاد کی گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت ہے. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت قریب ہے، آنے والی ہے. اور پروردگار عالم قبر میں سے سب کو نکالے گا. قبر میں سے جو سب کو نکالے گا اس کا بھی اقرار کیا. اسی قبر سے نکالنے والا جو یہ جملہ ہے اسی کو ایک ورڈ میں عربی میں رجعت کہا جاتا ہے. رجعت یعنی لوٹانا. پروردگار عالم قبر سے جب مردوں کو نکالے گا، البتہ A to Z سب کو نہیں نکالے گا، الف سے بڑی تک سارے لوگوں کو، بلکہ جو مومنین محض خالص مومن ہوں گے ان کو نکالے گا. جو خالص منافق اور کافر ہوں گے ان کو نکالے گا. اس کی اپنی وجہ ہے. توفیق ہوئی کسی دن تو انشاءاللہ رجعت کے سلسلے میں ایک دو دن گفتگو کریں گے تاکہ رجعت کا مسئلہ بھی کلیئر ہو سکے، کیونکہ رجعت یہ مخصوص ہے ہم شیعوں سے، امامیہ فرقے سے. اس کے اوپر صرف ہمارا عقیدہ، دوسرے مسلمان رجعت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. لیکن خیر قیامت ہے، قیامت آئے گی. معاد کے سلسلے میں آیات قرآن میں بہت ہے. یسألونک عن الساعہ، قیامت کے سلسلے میں آپ سے سوال ہوگا. لا اقسم بیوم القیامہ، قرآن کی آیات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جناب عبدالعظیم حسنی وہی بیان کر رہے ہیں جس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے. ان کا عقیدہ انہی چیزوں کے اوپر ہے جس کو قرآن نے، رسول نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ چیپٹر کلوز ہو گیا اصول دین کا. اب جناب عبدالعظیم حسنی آتے ہیں فروع دین کی طرف. فرماتے ہیں وَأَقُولُ، کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، ان الفرائض واجبہ بعد الولایہ، ولایت کے بعد فرائض جو ہیں واجب ہیں. ولایت کے بعد فرائض واجب ہیں. کون کون سے فرائض؟ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، روزہ واجب ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں ہیں اور زکوٰۃ ابدان، بدن کی زکوٰۃ روزے کی شکل میں ادا کر رہے ہیں. اور نماز پنجگانہ ماشاءاللہ سے جو لوگ غافل بھی رہتے ہیں عام دنوں ماہ مبارک رمضان میں نماز کو اہمیت دیتے ہیں. حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. یہ ساری چیزیں اس کا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ولایت کے بعد واجب ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ولایت کے اوپر اقرار ہے، ولایت ہے، تو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ ہیں، قبول ہو جائیں گی. اگر ولایت نہیں ہے، اگر عقیدہ ولایت ہمارا کمزور ہے یا اصلا ولایت کے اوپر عقیدہ ہی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری دھری کی دھری رہ جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بیان کیا، پھر اس حدیث کی طرف اشارہ کر دوں. امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ما نودی بشیء کما نودی بولایہ. ہر روز میں اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس آپ دیکھیے کہ اگر ولایت ہے تو نماز قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، روزہ، ساری چیزیں قبول ہیں، ورنہ تب بیکار ہے. یہاں بھی انہی چیزوں کا اقرار تھا. جب اتنی باتیں جناب عبدالعظیم حسنی نے امام ہادی یعنی امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، بیان کیا، اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال علی ابن محمد علیہم السلام. 10ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا القاسم، اے ابا القاسم، ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ. یہ وہ دین ہے، یہ وہی دین ہے جو خداوند عالم نے اپنے بندے کے لیے پسند کیا ہے. فاثبت علیہ، اس دین کے اوپر
پابرجا رہو، قائم رہو، ثابت رہو. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. خدا تم کو ثابت قدم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کس چیز کے اوپر؟ قول ثابت کے اوپر. یہ قول ثابت ابھی بتاتا ہوں کیا چیز ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں عبدالعظیم حسنی نے بیان کیا امام کے سامنے، تو امام نے مہر لگائی اس کے اوپر کہ ہاں تمہارا عقیدہ صحیح ہے. یہ وہی چیز ہے جو خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے. بندوں کے لیے اس نے انتخاب کیا، ارتضا کیا، انہی چیزوں کا انتخاب کیا تھا خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے، اور تم الحمدللہ اس کے اوپر ان چیزوں کے پابند ہو. اب یہاں پہ جو قول ثابت ہے، اس قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ قول ثابت سے مراد بعض علماء اور فقہا نے توحید، کلمہ توحید کو بیان کیا ہے کہ قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے. یعنی خداوند عالم، کیونکہ توحید اصل ہے. اگر توحید نہیں ہوگی تو پھر ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. سب سے پہلے مرحلے میں توحید صحیح ہونی چاہیے انسان کا، خداوند عالم کے اوپر عقیدہ، اس کی وحدانیت کے اوپر اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کی تفسیر بعض علماء نے، فقہا نے اس کو کلمہ توحید سے اس کی تعبیر کیا، تفسیر کیا ہے کہ یہ اگر انسان اس کے اوپر ثابت قدم رہے گا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی رہے گی. اور کیوں کہا ہے کہ قول ثابت پر تم کو ثابت قدم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اس کا اصل وقت جو ہوتا ہے وہ سکرات موت کا وقت ہوتا ہے. جب انسان اپنی آخری سانس لے رہا ہوتا ہے تو وقت ہوتا ہے جب اچھوں کے پسینے نکل آتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ خود شیطان اپنے طاق میں رہتا ہے کہ کیسے موقع ملے اور انسان کو منحرف کرے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے انسان کا آخری لمحات زندگی کے جو ہوتے ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں. شیطان یہاں پہ آ کر کے گمراہ کر سکتا ہے. سارا عقیدہ جس کے اوپر انسان اپنی زندگی میں ثابت قدم تھا وہ آخری وقت میں متزلزل ہو جاتا ہے اور اس عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے امام نے ان کے حق میں یہ دعا کیا ہے. اور ہمارے جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ واقعاً خراب زمانہ ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے وقت کا امام موجود ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اسے، ہم اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جو فقہا اور مراجع ہیں ان کی رہنمائی اور ان کے ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں. کبھی جہالت بنیاد ہوتی ہے، کبھی انانیت بنیاد ہوتی ہے، کبھی ہم دوسروں کے ہاتھ کے مہرے بنتے ہیں. ان لوگوں سے بھی ہم تقریباً اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. خود انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس امارہ ہے. وہ انسان کو غلط اور صحیح میں تشخیص نہیں دینے دیتا ہے، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے. شیطان ہر برائیوں کو اچھے ریپر میں لپیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ امتحان کا زمانہ ہے، ہر انسان کا آخری وقت امتحان کا ہے. اور یہ خاص طور سے یہ زمانہ جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ امتحان کا زمانہ ہے. تو ایسے زمانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب لوگ مل کر کے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ثابت قدم رہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کریں. ریپیٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو مردے کو تلقین کیوں کہی جاتی؟ وہی چیز دہرائی جاتی ہے جو بچپنے سے سنتا چلا آتا ہے. وہاں پہ دہرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سوال جواب ہوگا، آئیں گے لوگ پوچھیں گے، بتا دینا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ریپیٹیشن کریں، اپنے عقیدے کو دہراتے رہیں کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ چیزیں، وہ چیزیں جو نہیں ہیں یا بہت زیادہ ضروری نہیں ہیں ان کو بیس بنا کے، ایشو بنا کے، نہ کسی کو کافر بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو مومن کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے. جو چیزیں ضروری ہیں، جن چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے دوسری چیزوں کا، ان کے اوپر عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ورنہ فالتو کے جزئی سوال، مہمل سوال جس کے جاننے نہ جاننے کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ایسی چیزوں سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے اس طرح کی چیزوں سے. کیونکہ فالتو کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا.
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم تمام لوگ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہو سکے اہل علم کے سامنے، جو ان علوم کا، ان چیزوں کی تعلیمات جس کے پاس فل ہو، کامل ہو 100%، اس کے سامنے اپنے دین کو ہم بھی پیش کر سکیں۔ ہمارے پاس ہم دسترس نہیں ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ہم ڈائریکٹ نہیں حاضر ہو کر کے بیان کر سکتے، لیکن ان کے نائبین اور ان کے وکلاء کی خدمت میں تو ہم حاضر ہو کے بیان کر سکتے ہیں کہ حضور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کی تشخیص آپ کو دینی ہے، ہمیں دینی ہے کہ ہم جس شخص کے سامنے بیان کر رہے ہیں واقعاً وہ اس چیز کا عالم ہے، اس کو معلوم ہے، یا صرف زبانی لخلقہ ہے، زبان اس کی اچھی بولتی ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔